بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ ملک میں امن و امان، سیاسی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے اب اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ 5 سال ہیں ہمارے پاس، یعنی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج کہا ہے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہ 5 سال ہیں اور ان 5 سالوں میں انہوں نے معیشت کو بدلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ سیاسی تقسیم اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سیاسی تقسیم اور افراتفری جو ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اور بار بار وزیر اعظم یہی کہتے ہیں کہ سب کو مل کر چلنا ہے۔ جب وہ سب کو مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن، تمام سیاسی جماعتیں جن کا جو کردار ہے انہیں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کا کردار اگر بہتر گورننس ہے تو اسے بہتر گورننس کرنی چاہیے۔ اپوزیشن اگر اپنی مثبت اپوزیشن سے وہ حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرتی ہے اور وہ حکومت کے لیے ایک راستے کا تعین کرتی ہے تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی شکل میں ایک اپوزیشن موجود ہے قومی اسمبلی کے اندر، لیکن ایک تو اس کونسل کے اندر یعنی سنی اتحاد کونسل کے اندر مختلف دھڑے بھی ہیں، وہ خود بھی تقسیم کا شکار نظر آتی ہے۔ اس میں ایک رہنما ایک بات کرتا ہے، دوسرے رہنما دوسری بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار جارحانہ سیاسی انداز کی بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ جیسے حال ہی میں جو اسد کیسر ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہر صورت میں جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ یقیناً ملک کے لیے اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی، یہ نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا، صوبے کو بھی نقصان ہوگا، اور اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اپوزیشن اپنا مثبت کردار ادا کرے گی تو تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے حوالے سے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات حکومتی حلقوں کی جانب سے سامنے آئی ہے، جس کا ذکر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کیا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے خود بھی کیا، کہ تقریباً کم و بیش 2700 ارب روپے کے جو کیسز ہیں وہ مختلف ٹریبیونلز میں، بینچز میں وہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے معیشت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا اپوزیشن اپنی منفی سیاست ترک کرے گی اور کیا ہمیں سیاسی اور معاشی چیلنجز ہوں گے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب انجینئر قمر الاسلام صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ 5 سال ہیں ہمارے پاس، ہمیں معیشت کو درست کرنا ہے، پھر کچھ فیصلے سامنے آ رہے ہیں اصلاحات کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ اگر پہلے ایک جنرل سا ویو بتائیے گا کہ ضرورت تو ہے ہمیں اپنی اصلاحات کرنے کی۔ ہم آئی ایم ایف سے تو بات کرتے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں سے تو بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایک وقتی ریلیف ہوتا ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب، ہر دفعہ کی طرح ایک نئی حکومت کے آنے پر لوگوں کو ایک امید بند جاتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ایسی ڈاؤن ورڈ ڈرفٹ پہ ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم وہ کلیدی فیصلے نہیں کر پائے، اور آپ نے بہت اچھا سامنے رکھا کہ فیصلے تو ہم نے اپنے لیے خود کرنے ہیں، اپنی انٹروسپیکشن کر کے سمجھنا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں۔ تھوڑا سا اس حکومت کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ایک میکرو سٹیبلٹی ملک میں موجود ہے۔ لیٹ می ایکسپلین اس کا کیا مطلب ہے۔ انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی وہ ٹیپر ہو کے 23% پہ فروری میں آئی ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ کی قیمتیں اس سال پچھلے سال کی مطابقت سے 23% صرف بڑھی ہیں، بٹ اٹس بیٹر دین ویئر وی ور۔ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ $4 ارب پہ چلے گئے تھے پچھلے جون میں، اس وقت تقریباً $8 ارب پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات، جو ہمارا خسارہ بیرونی ہے وہ $1 ارب ہے پہلے 8 ماہ اس مالیاتی سال میں، پچھلے سال یہ $4 ارب تھا۔ ایک میکرو سٹیبلٹی جو میں نے ایکسپلین کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لیے ہوئے فیصلے ہیں، جس میں سمگلنگ کو روکا گیا،
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو روکا گیا. ان دو چیزوں نے آپ کی جو ڈالر کی ڈیمانڈ تھی وہ توڑ دی ہے. اور تیسری چیز جب آپ نے ہورڈنگ روکی تو تھوڑا سا اس کا پرائسنگ پہ افیکٹ آیا. یہ حکومت ہے جو ٹیک اوور کی ہے اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. دوسری یہ بات ہے کہ فنڈامنٹل چیزیں بہت بروکن ہیں, یہ بھی ادراک شاید ہے. اس لیے کئی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ بجلی کا سیکٹر, گیس کا سیکٹر, پاکستان کی پیٹرولیم کی مصنوعات, یہ سب ایک ایسے آئی سی یو میں کھڑے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ صرف 9% ہے جی ڈی پی کا ایف پی آر کی, 18% پہ آپ کا نیبر انڈیا کھڑا ہوا ہے. جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ کتنی دوری ہے. پاکستان کا ایکسپورٹ 28 ارب ڈالر پہ آگے پیچھے گھوم رہا ہے پچھلے کئی سال سے, باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا بڑا ٹرف یعنی کہ ایک رعایتی نرخوں پہ ڈالر کی شکل میں 2.5-3 ارب ڈالر فراہم کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, پر وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی خاص تبدیلی نہیں دکھائی دے رہی ایکسپورٹس میں بھی. انویسٹمنٹ بھی اس طرح ویک ہے. میں اب یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لانگ ٹرم ٹرینڈز ہیں پاکستان کی اکانومی کے وہ کلی طور پر ویک ہیں. اور اس کا ایک آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو گروتھ Q2 میں ہوئی ہے وہ صرف 1% ہے. پاکستان کی جو گروتھ آئی بھی ہے وہ ایگریکلچر سے آئی ہے کیونکہ کراپس بہتر آئیں, کاٹن, رائس, میز بہتر تھی. تو آپ کو پچھلے سال کی مناسبت سے 1% گروتھ اوور آل, 5 سے 8% ایگریکلچر میں, پر انڈسٹری نیئر زیرو اور نیگیٹو ہے, سروسز نیئر زیرو ہیں. کوئی گروتھ نہیں ہے. یہ ہے ملک جو اس وقت کھڑا ہوا ہے. اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایک نئے انگیجمنٹ میں جانا, ایک اچھا بجٹ فراہم کرنا, ایکسپینڈیچرز کی گفتگو کرنا, ایک ٹیکسیشن کی براڈنگ کا فریم ورک بنانا, یہ سب باتیں سمجھ تو آ گئی ہیں. اب ایکسٹینٹ کیا ہوگا ڈیپتھ آف سرجری کا, یہ اس حکومت کے آنے والے 5 سال ڈٹرمن کرے گا. اینڈ آئی آنیسٹلی سے دس کہ آئی ایم ایف جیسے آپ نے کہا آپ کو اسٹیبلٹی تو دے سکتا ہے, پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی آپ کے ٹیکس کے نظام یا گروتھ کا فریم ورک, ڈی ریگولیشن, آسانیاں پیدا کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا, یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ ایک آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے, آپ کی مدد کر سکتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کام پاکستان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے, ہر امپورٹنٹ منسٹری میں کرنا ہے. اگر تو ہم یہ کر پائے آنے والے 1 سے 2 یا 3 سالوں میں, تو آپ کو کلی طور پہ یقین کرنا چاہیے کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے بہتر دکھائی دے گا. اگر یہ سارے کام نہ کر پائے تو پھر مشکلات ہوں گی. بالکل بالکل, آپ نے بڑی اہم بات کی. قمر صاحب, ہمیں ذوالفقار علی بدر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں. لیکن قمر الاسلام صاحب, ظاہر ہے جیسے وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک تو سیاسی افراتفری ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, تقسیم ہے, پولرائزیشن ہے, اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. ظاہر ہے ایک سیاسی استحکام ہوگا تو ہم معاشی استحکام کی بھی طرف چلیں گے. بالکل, یہ بنیاد ہے جی, اور اس کے لیے اس انٹینٹ کا اور ریزالو کا اظہار کیا ہے حکومت نے, پرائم منسٹر نے, اوور آل کیبنٹ نے, اسمبلی میں بھی ایون ہماری طرف سے آفرز ہوئیں کہ جی آئیں بات کریں, آپ مثبت تنقید کریں, آپ اسمبلی میں وہ رول ادا کریں جو پارلیمان میں حقیقی رول ہوتا ہے. ظاہر ہے گلی محلے کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کا جو ہے وہ پرتو تو تھوڑا بہت اسمبلی میں نظر آتا ہے ہمیشہ سے. اپوزیشن کا ظاہر ہے وہ کردار فرینڈلی تو نہیں ہوتا, ہاسٹیلٹی ہوتی ہے, لیکن یہ اس نوعیت کی ہاسٹیلٹی جس میں صرف گالی گلوچ ہو, جس میں صرف اوئے آئے ہو, تو یہ میرا خیال ہے ملک کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہمیں امید ہے پوری کہ اپوزیشن کے سنجیدہ حلقوں میں اس کا جو ہے ادراک ہوگا. اور آپ جیسے کے پی کے کی ابھی بات ہوئی کہ اب کے پی کے کا اگر ایک ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ, اگر وہ چیف منسٹر جنہوں نے ماضی میں کبھی کوئی ذمہ داری کا اظہار نہیں کیا, لیکن اگر وہ آج اس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ فیڈریشن کے ساتھ ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف آپ کہہ لیں کہ کاسمیٹکس ہی سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی احتجاج کرنا یا اعتراض کرنا, اور سینئر لیڈرز کی طرف سے, ان لیڈرز کی طرف سے کہ جو سپیکر رہے ہیں پارلیمان کو چلاتے رہے, صوبائی کو بھی اور مرکزی کو بھی, یہ قابل افسوس بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے, کیونکہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے اگر
تو اس کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ تو انہیں کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو جب حلقوں میں واپس جائیں گے تو حلقوں سے سوال ہوگا، کیونکہ لوگوں نے انہیں اس لیے اسمبلی میں نہیں بھیجا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس کا اظہار بار بار کیا گیا ہے، اس حد تک کیا گیا ہے کہ حکومت بننے سے پہلے حکومت کی دعوت دی گئی کہ آپ ایز اے لارجسٹ پارٹی آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں، اور اس وقت انہوں نے ببانگ دہل واضح طور پہ کہا کہ نہیں جی ہم کسی صورت جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے ریشنل پریویل کرے گا، ریزن پریویل کرے گا، اور عوامی دباؤ اور میڈیا کا ایون دباؤ یا سنجیدہ حلقوں کا جو دباؤ بلڈ ہو رہا ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گا اس یہ ذوالفقار علی بدر صاحب 2013 کی اگر ہم جائیں 2013 کی طرف، تو 2013 میں ایک حکومت بنی مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس کے ایک ہی سال بعد پھر ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا شروع ہو گیا۔ آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر سے جواب دیتی رہیں۔ ملک اس قسم کے معاملات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک جماعت جو ہے وہ مستقل ایک صوبے میں وہ نظام کا حصہ ہے، اور اس کی لیڈرشپ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ جو ہے یہ مفاہمت کی پالیسی کو ترک کریں۔ اگرچہ جیسے قمرالاسلام صاحب نے کہا کہ اگرچہ کہ تصویر کی حد تک، لیکن آئے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے، اس کے بعد ظاہر ہے صوبے کو بھی چلانا ہے، امن و امان کے بھی مسائل ہیں، پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں، اکانومی کے چیلنجز بھی ہیں، تو مل کر ہی چلنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں کسی ملک کے یا کسی صوبے کے، تو پھر آپ کو اپنی پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے آپ کو ملک کے اور عوام کے مستقبل کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے صوبے میں یا اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ You have to be over and above the political affiliations and personal egos۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب آپ نے رواداری، عزت اور بڑے دل کے ساتھ آپ نے آگے سیاست میں چلنا ہے۔ because جب آپ کو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن پہ لے آتا ہے تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ یہ وزیداری کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ پولیٹیکل میچورٹی کا جو مظاہرہ ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے، چاہے وہ خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتی ہو یا کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت ہو۔ ماضی میں اگر ان سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں کسی بھی پارٹی یا اس کی لیڈرشپ سے، تو ان کو چاہیے کہ اب وہ چونکہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی پوزیشن میں آ کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، تو ان کو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ماضی کی تلخیوں کو بھلانا ہے اور ملک کے اور عوام کے مفادات کو جوڑنا ہے۔ لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ we have to put our house in order۔ یہ جو آئی ایم ایف ہمیں ریلیف دے رہا ہے اور یہ جو ہمیں ایک قسط ملی ہے، یہ ایک وقتی ریلیف ہے۔ اس کو آئی ایم ایف جو چیزیں کہہ رہی ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں، ابھی آپ نے 2013 کی بات کی، 2013 میں آصف علی زرداری صاحب نے جاتے جاتے 2 ایسے معاہدے کیے، بلکہ 3 ایسے معاہدے، ایک سی پیک کا تھا، اس کے بعد ایک ٹاپی گیس پائپ لائن کا تھا، اور ایک ایران گیس پائپ لائن کا۔ اب دیکھیں کہ آج 2024 تک ہم ایران گیس پائپ لائن کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے مزید سپٹمبر تک اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا، $18 بلین ہمیں پے کرنے پڑیں گے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان، اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اوور اینڈ ابو دا جو ہے اپنی سوورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ملکوں کے جو مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کا اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ملک اور ملک کے عوام کے لیے ضروری ہے۔ بیکاز یہ جو ایران گیس پائپ لائن ہے، یہ آپ کو فوری ریلیف دے سکتی ہے، اس سے آپ کی انڈسٹری کو اور ہاؤس ہولڈ کو سستی گیس مل سکتی ہے۔ انڈسٹری کو جب گیس سستی ملے گی، آپ کی بجلی سستی ہوگی، آپ کا پروڈکٹ سستا ہوگا، آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ جو $28 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ میکسیمم 30 بلین یا اس کے ارد گرد گئی تھی، وہ بڑھ نہیں سک رہی، کاز آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل جو آپ کی جو مارکیٹ ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے محاذوں پہ مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپی گیس پائپ لائن کی یہ جو پیچھے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے،
اتنے سالوں بعد انہوں نے جو ہے اس کو آگے امپلیمنٹیشن کی. انڈیا، افغانستان، ترکمانستان کے اینڈ پہ ساری چیزیں کمپلیٹ تھی. صرف پاکستان کے ایک بیوروکریٹک جو ہے اس چنگل کے اندر پھنسی ہوئی تھی کہ آج فائل ادھر، دوسری دن فائل ادھر، اور وہ چل نہیں رہی تھی. اور اس کے اوپر شور مچایا جب بہت سارے لوگوں نے، تو پھر جا کے وہ اپروو ہوا. اسی طرح سی پیک کا پروجیکٹ پچھلی جو پی ڈی ایم سے پہلے 4 سال کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے اندر وہ پروجیکٹ کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا. یہ جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ کو فور فرنٹ پہ رکھنا ہے، خواہ کسی کی بھی حکومت آئے، کسی بھی پارٹی کی. ان پروجیکٹس کو آپ کو نہیں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس ملک کے اندر جو ٹیکس نیٹ کی ریونیو کی بات ہے کہ وہ بڑھانا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اگر آپ اس ملک کے اندر جو ہے آج تک، معذرت کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جتنی پرانی حکومتیں آئی ہوئی ہیں سب نے کلیم کیا کوئی بھی 1% سے زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو نہیں لا سکا. اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے زیرو کی ٹیکس ریٹرن جمع کراتے تھے، اور لیس دین 1% آف دا ٹوٹل پیپل آف پاکستان دے پے، موسٹلی دے آر سیلریڈ کلاس. تو ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر ٹریڈرز کو لے کے آنا ہے اور ایسی فرینڈلی جو ہے ٹیکس نیٹ پالیسی بنانی ہے جس سے لوگوں کو جو ہے ایک ٹرسٹ ملے، ایک انوائرمنٹ ایسا ملے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے صرف ایف بی آر کے جو نمائندے آتے ہیں ان کو منتھلی دے کے اپنا ٹیکس کا نظام نہیں چلانا، بلکہ حکومت کو پے کرنا ہے. اور یہاں پہ جو ون ونڈو آپریشن ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، پوری دنیا کو دیکھ لیں، 3 سے 7 دن کے اندر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے، چاہے 10 ادارے ہیں یا 20 ادارے ہیں، وہ ون ونڈو آپریشن سے آپ کو پرمیشن ملتی ہے. آپ کو یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہاں پہ بجلی کا دیکھیں کہ یہاں پہ جب لوگوں نے سولر لگوانا شروع کیا ہے تو نیپرا ریٹ بڑھائی جا رہی ہے. آئی پی پی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کی جو ضرورت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ریٹ بڑا ہوتا. یہاں پہ حکومتیں جو بنتی ہیں وہ لوگوں کو آسانیوں کے لیے بنتی ہیں، پروفٹ کمانے کے لیے نہیں بنتی. تو اگر لوگ بنا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور حکومت کے وسائل کو، حکومت کے مسائل کو کم کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے ہاؤس ہولڈ کو جو 300 یونٹ یا جو لوگ بجلی کا دے رہے ہیں تمام ڈسکوز کو اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو سولر پینل دینے چاہیے تاکہ اس کی کلیکشن کا ذمہ آپ ڈسکوز کو دے دیں. وہ لوگوں سے بل کلیکٹ کر کے دیں جو بھی ان کی منتھلی قسط بنتی ہے، تاکہ انشور کریں لوگوں کو پیسے ملے، تاکہ کمپنیوں کو بھی ملے. اس سے ٹیکس چوری بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کو آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، حکومتی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو آئی پی پیز اور یہاں پہ مافیاز اور کارٹل بیٹھے پیسے کمائی جا رہے ہیں ڈالر کی صورت میں یا ایک فکس اماؤنٹ کی صورت میں، اس سے آپ کا چھٹکارا ہوگا اور جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ ظاہر ہے پاور انرجی کرائسس کے معاملات تو ہیں، انرجی کی قیمتوں کے مسائل بھی ہیں، اور ظاہر ہے حکومت بھی اس سے اچھی طرح واقف ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ریگولرائز کرنا، اس کو دیکھنا، اور پھر ظاہر ہے کہ پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کرنا جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ میرے خیال میں بڑے اہم اقدامات ہیں جو اب اس حکومت کو کرنے ہوں گے. پہلی فرصت میں یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی بات ہوئی ہے، باقی 5 سٹیپس کے اندر اس کو آگے جانا ہے اور ٹیکس نیٹ میں بہت سے لوگوں کو لانا ہے، مزید تقریباً 35 لاکھ لوگوں کو. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت ملک میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ انرجی کا ہے، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں، چین سے ہم پیسے لے کر یونٹ تو لگا سکتے ہیں، پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ڈسکوز کی مینجمنٹ ہے وہ چین سے لا کر ٹھیک کریں. تو پہلا کام تو یہ کریں نا کہ ڈسکوز کے بورڈز تبدیل کریں، ڈسکوز کی مینجمنٹ تبدیل کریں. اگر سیریسنس یہاں پہ دکھائیں گے، ذرا سوچئے کہ ٹاپ 10 لاس میکنگ میں سے 7 ڈسکوز ہیں آپ کے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرائیویٹائزیشن بالکل کرنی چاہیے، اس میں بھی آگے بڑھیں اور پروونشلائزیشن کی طرف بالکل نہ جائیں، بیکاز وہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ میں جانے کے برابر ہے. آپ اس پہ سوچیں. اچھا، اب اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں تو اس کے لیے کوئی پیرافینیلیا کریٹ کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن اس لیے صرف نہیں ہوتی کہ حکومتیں پولیٹیکل ول نہیں شو کرتی. دی ٹیکنیکل پیرافینیلیا ٹو ڈو آل دس دیٹ از ریکوائرڈ ان دی پرائیویٹائزیشن کمیشن، میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ سوچئے کہ اس وقت 43,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس،
اور ہم سپلائی کر رہے ہیں 10,000 میگا واٹ جو ہماری ڈیمانڈ ہے. سو واٹ از گوئنگ رانگ؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ جس دن حکومت ٹیک اوور کی تھی اس دن بیٹھ کے پہلا مسئلہ یہ حل کریں کہ یہ ڈیمانڈ کو کیسے بڑھائیں پاکستان میں. ہمارا جو ٹیرف کا ماڈل ہے وہی غلط ہے. وہ ہے کہ زیادہ بجلی خرچ کرتے ہیں نا جتنی اتنا ہی ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہم نے تب بنایا تھا جب ہم چاہتے تھے کہ بجلی کی جو سپلائی ہے وہ چونکہ کم تھی تو ہم کم کریں ڈیمانڈ کو. تو آج اس کو تبدیل کیجئے. پھر آپ یہ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کا جو ٹیرف ڈیزائن ہے وہ کراس سبسڈائز کر رہا ہے, اس میں سے نکلیں. پاکستان کی جو اتنا بڑا یو ایف جی کا نقصان ہو رہا ہے, یعنی کہ جو گیس کمپنیز 12% کرتی ہیں, دنیا میں 4% ہے. اس میں بتائیے نا سوئی کمپنیز کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی ارجنسی اس وقت پاور کو حل کرنے کی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست نے یہ چیز سامنے رکھی ہے, جتنی ارجنسی گیس کو حل کرنے کی ہے وہ آئی تھنک ابھی اس کا ادراک تو ہے, پر اس روپ کو کیسے کراس اوور کرنا ہے آئی ڈونٹ تھنک ہم کر پا رہے ہیں. چوری پکڑنا اچھی چیز ہے, لیکوڈیٹی امپروو ہو جاتی ہے, پر یہ حل نہیں ہے. جس دن ہم شروع کرتے ہیں سال تو ہم 600-700 ارب کے خسارے میں شروع کرتے ہیں, بیکاز 20% تو ایک کامن لاس ہے. جب آپ لاسز کو ٹی این ڈی اور جو کلیکشن نہیں ہوتی اس کو ملائیں, اس میں تو ریلی ارجنٹ سرجری کی ضرورت ہے. نیپرا اوگرا کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک ورٹیکل ریگولیٹر بنانے کی ضرورت ہے. یہ میں چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں, دیکھیے آئی تھنک میکرو لیول پہ ادراک ضرور ہے چیزوں کا. حکومت ہیز اٹس ہارٹ ایٹ دا رائٹ پلیس, میں یہ بھی کہوں گا. all the people have understood this, establishment بھی ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. پر یہ جو جزیات ہیں جن میں جا کے یہ سرجری کرنی ہے, اگر یہ 6 مہینے 8 مہینے اور اس طرح گزر گئے اور لوگوں کو یہ ایسا نہ فیل ہوا, تو گورنمنٹ کے جو انیشل جسے آپ کہتے ہیں نا ہنی مون پیریڈ ہے 6 مہینے 8 مہینے کا, اسی میں یہ کام ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کو یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم گیس اس وقت بڑی انفیشنٹلی یوز کر رہے ہیں, ہے بھی نہیں ہمارے پاس. تو آپ آج فیصلہ کیجئے, بڑے فیصلے کیجئے. فیصلہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر پہ گیس نہیں دیں گے جاوید صاحب, وہ گیس آپ میرے گھر پہ جو برنرز ہیں, جو میرے گھر پہ گیزر لگے ہوئے ہیں, یہ گیس انفیشنٹلی یوز کرتے ہیں. کاٹ دیجئے یہ امیروں کی گیس. 26% امیر طبقے کو گیس ملتی ہے پاکستان میں, یہ لے جائیے پاور بنانے کو, آپ کے پاور کا ٹیرف ٹوٹ جائے گا ملک میں. اگر تو آپ کو اگلے 6 سے 8 ماہ میں تبدیلی کی بڑی شکل پاکستان میں دیکھنی ہے, تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کو چھوڑ کے انرجی سیکٹر کے ہم نے سامنے رکھے ہیں. ہم کسی دن اسی طرح ہر سیکٹر کا احاطہ کر سکتے ہیں, پر فیصلے ڈیپ ہونے چاہیے, سرجری ڈیپ ہونی چاہیے. یہ فزیشن اور اینٹی بائیوٹک کا کام نہیں ہے, کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں نا کہ میں آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں جس کا نام ہے آئی ایم ایف, 24ویں مرتبہ. 76 سالوں میں کوئی بھی ملک اگر وہاں جا رہا ہو 24ویں مرتبہ, اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے خود کیا کام کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ایک اہم اور بھی سوال میں نے آپ کی طرف لے کے آنا ہے. یہ جو جن ذکر ہوا کہ جو بینچز اور اپیلیٹ ٹریبیونلز میں ہیں, بڑا اہم سوال ہے. میں اس پہ بھی چاہوں گا آپ سے کمنٹ لوں, لیکن میں انجینئر صاحب کی طرف جاؤں گا. قمر الاسلام صاحب, ایک پولیٹیکل ول چاہیے. جب جو ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں, ظاہر ہے سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اپنی کانسٹیچوئنسی کو بھی مطمئن رکھنا ہوتا ہے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ٹیکس کا, ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جب اس طرح کے فیصلے ہوئے کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی رہی ہیں. آپ لوگ تیار ہیں, پولیٹیکل عزم ہے, سیاسی عزم ہے کہ آپ اپنے حلقوں کو بھی, عوام کو بھی, سب کو اعتماد میں لے کے اس ملک کی بھلائی کے لیے آگے بڑھیں؟ یہ بالکل ہم تیار بھی ہیں, اور ہم نے اس کو ایگزیبٹ کیا بھی تھا پچھلے پی ڈی ایم دور میں, ایٹ دی کاسٹ آف پولیٹیکل کیپٹل جو تھا اسے برن کیا. لیکن یہ ابھی پاور سیکٹر کی بات ہو رہی تھی تو میں ایک تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دوں. میں کوئی 1.5 سال چیئرمین آئسکو رہا, تو یہ جو ابھی ڈسکوز کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو سرجری کی ول بھی موجود ہے, اور ایک سرجن آپ کے سامنے بیٹھا بھی ہوا ہے. ہم نے اس وقت آئسکو واحد کمپنی ہے جو کہ اس لاس کے حصے دار نہیں ہے جو 500 ارب پاور سیکٹر میں ہو رہا ہے. یعنی 30 جون 2022 کو جو بیلنس تھی آئسکو کی, وہ کوئی 13-13.5 بلین کا لاس تھا, اور 30 جون 2023 ایک سال کے اندر یہ 6 بلین کا پروفٹ تھا. یہ اونلی ایکسیپشن ہے آؤٹ آف ادر ڈسکوز. اور اسی مینجمنٹ نے اور اسی بورڈ نے, جب ول ہوتی ہے where there is a will there is a way, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا, تو اس وقت آئسکو اس 500
جو بلین ہے جو کہ اس وقت پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں حصہ نہیں ڈال رہی، اس میں یعنی اس کو آگمنٹ نہیں کر رہی، اس میں حصہ دار نہیں ہے، بلکہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بائی اباؤٹ 6 بلین 23 کو. اور یہ جو ابھی 24 کو سال اینڈ ہونا ہے، میں تو خیر اب اسمبلی میں آ گیا ہوں، لیکن اس میں بھی یہ وہ جو پالیسیز ہیں اگر وہ کنٹینیو رہیں، اور اس میں کیا تھا اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس. وہ چوری ساری بالکل زیرو پہ تو نہیں آئی خیر، لیکن بہت کم ہوئی. اور اس میں پھر تیسرا یہ تھا کہ جو اس کا ہیوج ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ آپ پروکیورمنٹ کی شکل میں آتا ہے، جو کہ بہت ہیوج پروکیورمنٹ ڈسکوز میں ہوتی ہے، گریڈ اسٹیشنز کی، کنڈکٹرز کی شکل میں، پولز، ٹرانسفارمرز. تو اس کی اگر پالیسیز کو اچھے طریقے سے پروکیورمنٹ کو ریگولیٹ کیا جائے، اسے اکونومائز کیا جائے، تو یا اس کو کی مثال سامنے ہے. اور اگر باقی ڈسکوز بھی اس کو فالو کریں گی تو مایوسی کی وہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے ابھی پورٹرے کیا وہ اتنی گمبھیر صورتحال نہیں ہے. گو جو بہت سی ہماری ہیں ڈسکوز، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کی کہ 30% اور 40% تک لاسز موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پالیسی کو، زیرو ٹالرنس کو کرپشن کے اگینسٹ اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو منیمائز کر کے، دیکھیں نا یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس جہاں پر پولیٹیکل رول پولیٹیشین کا پازیٹیو ہوتا ہے ریگارڈنگ مسائل کی نشاندہی میں اور ڈیولپمنٹ آف کانسٹیٹوئنسی میں اور ایجوکیشن اور دیگر، وہاں پر اس کا کوئی ایک منفی امپیکٹ بھی ہوتا ہے جو سفارش ٹریڈیشنلی یا پوسٹنگز ٹرانسفرز میں یا اس قسم کی، تو اس کو زیرو کر کے تو میرا خیال ہے یہ بہت سی چیزیں، الٹیمیٹ سولوشن تو پرائیویٹائزیشن ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے انتظار میں کہ جس کے ابھی بہت سے اس میں باٹل نیکس ہیں، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں ٹیکنالوجیکلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید آپ اس وقت اسٹریٹ اوے نہ یہ پروونشلائزیشن حل ہے کہ وہ تو وہی ہے کہ ٹرانسفر کر کے آپ ایک صوبے کو دے دیں گے اور وہ زیرو سے پھر اس کو سمجھنا شروع کریں گے. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس منسٹری کا وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ تو پرائیویٹائزیشن ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور وہ سارے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ چیزیں منیمائز ہم کر سکیں. ذوالفقار علی بدر صاحب، وہ کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کرتے تھے جب آپ لوگ پی ڈی ایم حکومت تھی اس وقت، ابھی بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کی مخلوط حکومت ہے، آپ لوگ ظاہر ہے کہ براہ راست تو کابینہ میں نہیں ہیں، مے بی ایٹ سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ لوگ بھی جوائن کر لیں، لیکن فی الحال آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ تو ہے. کلیکٹیو وزڈم ہو تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. امن و امان کے مسائل آپ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی تھی، آپریشنز ہوئے، سوات کے اندر ہوئے، وزیرستان کے اندر ہوئے، پولیٹیکل ول ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل یہ جو سارا معاملہ ہے پولیٹیکل وزڈم سے ہی چلتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ ہم نے پارلیمانی نظام چلنا ہے. دو کہ ان کی اپنی بہت ساری ریزرویشنز تھیں الیکشن پہ اور بہت ساری چیزوں پہ، لیکن نظام کو چلانے کے لیے، پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو، اس آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور حکومت بنائیں، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ کلیکٹیو وزڈم کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سمپل میجورٹی کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود، سمپل میجورٹی نہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ کھڑی ہے، حکومت کر رہی ہے اور ایک ٹھوس چیلنجنگ فیصلے لے رہا ہے پرائم منسٹر اس حکومت کا. اپنی ٹیم اس نے خود تشکیل دی ہے اور اس کو کسی قسم کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بلیک میلنگ، کوئی کسی قسم کی روک ٹوک، فیصلوں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل وزڈم کا ہی نتیجہ ہے. لیکن یہ ابھی آئسکو کی بات کی، میں اپریشیٹ کروں گا، آئسکو نے اگر پروفٹ کیا 6 بلین کا، تو یہ پرائیویٹائزیشن اس ملک کا حل نہیں ہے. اگر ہم پرائیویٹائزیشن سے ہٹ کے جو ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف جائیں، وہ زیادہ بہتر ایک فارمولا ہے. کاز یہ جو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، چاہے ملک کے گورنمنٹ اسٹیٹ اون آرگنائزیشنز کو، یہ جیسے پہلے اس ملک کے اندر بینکوں کے اوپر قابض ہوئے ہیں کارٹلز کے نمائندے اور مافیاز کے نمائندے، اور انہوں نے اس ملک کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو قابض ہوئے، اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں ایس این جی پی ایل، ایس ایس جی سی اور یہ ڈسکوس کے جو ہے شیئرز
وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے خریدنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس چیز کو لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے ان کو پروفیٹیبل سے نان پروفیٹیبل لے کے جائیں. آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں ماضی میں پچھلے 10-15 سال کے اندر کہ کون لوگ جو ہے اس کے شیئرز خریدتے رہے, آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ تمام سیکٹریز اور جو ان پاور سیکٹر کمپنیز SNGPL, SSGC, ان کے ایم ڈیز اور ان کے سینئر جنرل مینیجرز اور ان کے ساتھ جتنے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے اثاثے چیک کرائیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے چوری کرائی ہے, کتنی ٹیکسٹائل ملوں کو چوری کرائی ہے, کتنی انڈسٹریوں کو انہوں نے گیس چوری کرائی ہے, بجلی چوری. ڈسکو سے چیک کریں کہ کتنے یہ جو بجلی کے ہیڈ کرتے ہیں CEOs, انہوں نے کتنے کارخانوں کو بجلی چوری کرائی ہے. آپ کو ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ کون کون ان چیزوں ان کمپنیوں کے پیچھے تھا اور کون ان کے اوپر تھا کہ جی یہ پرائیویٹائز ہو تو ہم نے خریدنی ہے. اسی طرح PIA کو خریدنے چلے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو کارٹلز اور مافیاز کے نمائندے ہیں, اگر آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے, گورنمنٹ کے پاس ون ٹائم آپ کے پاس ریونیو اکٹھا بھی ہو جائے گا, اور انہوں نے پھر بجلی اور گیس مہنگی کر کے عوام کی جیبوں پہ ہی ڈاکہ ڈالنا ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ گورنمنٹ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر دے اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو لا کے رکھے اور احتساب کرا احتساب. یہ جیسے ابھی میرے بھائی نے آئسکو کے اندر بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو جائے اور آپ لوگوں کو یہ جو ان کے ہیڈز رہے ہیں آپ ان کو سزائیں دے سخت سے سخت کہ جن لوگوں نے اس پروفیٹیبل آرگنائزیشن کو گیس کی SNGPL, SSGC اور ڈسکوز کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن سے نان پروفیٹیبل لاس اینٹیٹیز بنایا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف, ان لوگوں کو کٹہرے میں لے آئیں گے, ان کے اوپر جب پوچھ گچھ کریں گے, تفتیش کریں گے, ہر چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون لینے جا رہا ہے, کون لوگ بڈ کرنے جا رہے ہیں, کون لوگ خریدنے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن کو لوگ خرید کے اس ملک میں کون امیر ہوا ہے؟ SROs ایشو کر کے, بینکوں سے لون معاف کرا کے, بجلی چوری کر کے, گیس چوری کر کے, ٹیکس چوری کر کے, اور لوگ امیر ہوئے ہیں. اور وہی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے, ان میں سے اچھے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن حکومت کے اندر کسی نہ کسی کو نمائندہ بنا کے لا کے وہ اب حکومتی وسائل کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. ہاں لیکن اس قسم کی ظاہر ہے رکاوٹوں کو اب یہ حکومت کو معلوم ہے کہ یہ پہلے بھی رکاوٹیں ایسی آتی رہی ہیں, اس بار یہ عزم تو کرنا ہوگا حکومت کو کہ اس قسم کی رکاوٹوں کو وہ دور کریں. ڈاکٹر خاقان صاحب, میں آتا ہوں علی بدر صاحب. ڈاکٹر خاقان صاحب آپ فرمائیے گا. ایک تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سے ہمارے کو کم و بیش 2700 ارب روپے کے جو کیسز ہیں وہ مختلف ٹریبیونلز میں ہیں, ایپلیٹ بینچز میں ہیں. ظاہر ہے یہ پیسے اگر پاکستان کی معیشت کے اندر آتے ہیں تو یہ بڑے بہت سے پیسے ہیں, یہ ظاہر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں یا جو شکوہ ہے وہ راست ہے؟ پاکستان FPR ٹیکس ٹو GDP ریشو 9% ہے, پچھلے مطلب ایک دہائی میں سٹیبل ہے, سٹاٹک ہے, بڑھ نہیں رہا. پاکستان کا نیبر 18% پہ ہے. پاکستان کے ایکسپینڈیچرز بڑھ رہے ہیں. کھڑے ہوئے کہاں ہیں پہلے اس کا ادراک کر لیتے ہیں. اس سال ہم نے تقریباً 84-8500 ارب روپیہ صرف دینا ہے مارک اپ اور ڈیٹ کی مد میں. یہ دینے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس جب نان ٹیکس اور ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا اور پھر پروونس پیسے جاتے ہیں تو 7300 ارب بچتا ہے. 1200-1300 ارب بورو کریں گے جاوید صاحب تو اس قابل ہوں گے کہ صرف اپنا ڈیٹ پے کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایوری تھنگ ایلس, پینشنز, رننگ آف دا سول گورنمنٹ, PSDP, ایوری تھنگ از آن بوروڈ منی. یہ ہے اس وقت ویئر وی اسٹینڈ جو ہمارا فزیکل ہے. اب اس میں اگر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, اور میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ اسی فائنانس کی ٹیبل پہ مجھے یاد ہے میں نے کہا کہ یہ 130 ارب روپیہ 2011 کی بات ہے ہمارا اس وقت لینے والا ہے لوگوں سے, اور یہ مختلف ٹرائیبیونلز, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیسہ پھنسا ہوا ہے, اس کا کچھ کیجئے. تو ہم نے ایک کمیٹی بنا دی اور ہم نے FPR کو کہا کہ اس پہ کچھ کیجئے. آج وہ 130 ارب
2500 ارب ہو گیا ہے. یہ ہے انرشیا سسٹم کا جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ اس انرشیا کو توڑے. SIFC اسٹیبلشمنٹ اگر سب کی ٹیل ونڈ ہے, 740 ارب آئی تھنک ہائی کورٹ میں ہے, اسی طرح سپریم کورٹ میں 1700 ارب تو ٹرائیبیونل میں ہے. دیکھیے ادب سے اس میں سے بہت سے پیسے نہیں آئیں گے. میں بہت سے ٹیکس ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں, میں خود بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ بہت سی جو ڈیمانڈ ریز ہوئی ہے اس میں سے وہ ایکچولی نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیجئے, اور جو بھی پیسے اس میں سے آنے ہیں, پھر ہم نے لا میں بھی تبدیلی کی, اور انہی حکومتوں نے PPP اور PMLN ہی کر کے گئے کہ جی 6 ماہ بعد سٹے ویکیٹ ہوگا آٹومیٹکلی, پر آج بھی سٹیز چل رہے ہیں. بہت اچھا قدم ہے, اس طرف جائیے, پر یہ ایک بڑی چھوٹی پائے ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 2200 ارب کی ٹیکس ایگزیمپشنز کھڑی ہیں اس ملک میں, جو ایگریکلچر انکم ٹیکس 3 سے 4 ارب کلیکٹ ہوگا, جو ریئل اسٹیٹ, جو ریٹیل اور ہول سیل, جس پہ اب ایک سکیم 1 اپریل سے آنے والی ہے, اس کو کامیاب کس طرح بنانا ہے. اور یہ پروسیس ہے, یہ پروسیس چلے گا. میں مانتا ہوں ڈیجیٹائزیشن بہت بڑی چیز ہے اور کرنی چاہیے, پر ادب سے یہ کہتا ہوں ان دی اینڈ جو HR پرسنل ہیں جن کی بات دونوں بھائیوں نے بہت اچھی کی کہ جی وہ لوگوں کو تو کہیے نا کہ اپنے کام لگیں اور ان پہ چیکس اینڈ بیلنسز لائیے. جب بھی لائیں گے ڈیلیوری ہوگی, چاہے وہ انکم سپورٹ پروگرام ہو یا ISCO کی پرفارمنس ہو. ISCO ٹریڈیشنلی بہتر رہا ہے بیکاز اس پہ زیادہ بہتر بورڈز رہے ہیں. میں مانتا ہوں اس کا مکس آف جو کنزیومر ہے وہ بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہ سب چیزیں تو کیجئے, یہ سب چیزیں ہی اگلے 5 سال میں اگر ڈیلیور کریں گے تو جو پاتھ ہے وہ بہتری کی طرف چل پائے گا. حکومت کی تھنکنگ اچھی ہے, لوگ ساتھ ملائیے, اور IMF کا تو پروگرام چلانا ہی ہے آن دا سائڈ, بٹ یہ ہیں اصل فنڈامنٹل ریفارم, اور آئی ریئلی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے اس دفعہ ان چیزوں پہ ڈیلیور کر پائے گی. قمر الاسلام صاحب, اب جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے, اور آج تو عطا تارڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کہ انہوں نے اہداف دے دیے ہیں وزارتوں کو, اور وہ اہداف کی بنیاد پہ ہی کارکردگی جو وزراء ہے ان کی وہ جانچی جائے گی. جی, یہ اہداف بڑے ریئلسٹک بھی ہیں کہ اس میں شارٹ ٹرم بھی ہیں, 90 دن کے بھی ہیں, اس میں 1 سال کے بھی ہیں, اور اس میں 5 سال بھی ہیں. کیونکہ ماضی میں اس طرح بھی ہوتے وہ اہداف جو ان اچیویبل ہوتے تھے وہ محض ایک کاسمیٹکس کے لیے اور شور شرابے کے لیے اور پولیٹیکل مائلیج کے لیے دے دیے جاتے تھے کہ یوں ہو جائے گا, اور وہ بدقسمتی سے ہوتا نہیں تھا. تو اس دفعہ بڑا اس پہ غور و فکر کیا گیا. اور ابھی یہ جو آپ یہ جو سٹے آرڈرز کی بات کر رہے تھے, اس پہ جو بہت ایک خوفناک بات یہ ہے کہ وہ سٹے آرڈرز الٹیمیٹ جو لوگ ہیں ان سے تو وہ ایکسٹریکٹ کر لیے گئے پیسے. مثلا بہت سے یہ جو ڈسکوز کے ایسے ہیں جو سٹے آرڈرز جس میں کہ بڑے کنزیومر سے یا بڑے گروپس نے وہ اپنے کنزیومر سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ آگے پے نہیں کر رہے اور وہ سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ادھر سے حکومت کے خزانے میں اور ان آرگنائزیشنز میں تو وہ پیسہ نہیں آ رہا, لیکن ٹیل اینڈ پہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ ہر مہینے اسی طرح لیا جا رہا ہے, اور وہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہونا چاہیے کہ سٹیز جو ہیں وہ اتنے ان ریئلسٹک لینتھ کے لیے, اور جیسے یہ اس لیجسلیشن سے میں واقف نہیں تھا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر وہ ایسی ہوئی ہے کہ جس میں 6 مہینے بعد آٹومیٹکلی کچھ, کیونکہ یہ تو ایک انٹرم ارینجمنٹ ہوتی ہے نا اسٹیٹس کو, یہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فوری طور پہ اگر کوئی مہینے 2 کے اندر اس کو سن کے تو اس کو either way ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے, ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف اسٹیٹس کو, پھر الٹیمیٹ فیصلے کی حد تک اس سے بھی ایک بڑی ریلیف ملے گی. بہت بہت شکریہ انجینئر قمر الاسلام صاحب آپ کا, ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے. حکومت کہتی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مسائل ہیں, معاشی چیلنجز بھی ہیں, امن و امان کے حوالے سے بھی ہیں, اور اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. یقینی طور پر یہ فیصلے جو ہیں ان کے دور رس اثرات ہوں گے. عوام جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی منتخب حکومت کو ہی اور اپنے منتخب نمائندوں کو ہی اپنے مسائل کے حل کی طرف یقیناً وہ دیکھتی ہے, اور ان کی توقع ہوتی ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.